کرنل درانی کی رہائش گاہ میں خاصی سیکیورٹی تھی، وہاں مسلح افراد بھی موجود تھے اور رہائش گاہ کے ارد گرد نظر رکھنے کے لیے ہر طرف شارٹ سرکٹ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے۔ کرنل ڈیریمن جانتا تھا کہ اگر اس نے کرنل ڈورانی کی رہائش گاہ پر ڈائریکٹ حملہ کیا تو اسے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ خاموشی سے ہی اس رہائش گاہ میں داخل ہو اور خاموشی سے ہی کرنل دورانی کو ٹھکانے لگا کر اس کی جگہ لے لے، تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے کہ اس رہائش گاہ میں کرنل دورانی نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ رات ہوتے ہی کرنل ڈیریمن نے سارے قدیمہ وزارت کے سیکرٹری حامد جمیل کی رہائش گاہ کے سین میں کھڑے ہو کر ارد گرد کی رہائش گاہوں پر بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کرنے شروع کر دیے۔ اس نے چاروں طرف 20 کیپسول فائر کیے تھے تاکہ ارد گرد کی رہائش گاہوں کے تمام ماکین بے ہوشی کی گیس کا شکار ہو جائیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ارد گرد کے تمام ماکین بے ہوش ہو گئے ہیں تو وہ رہائش گاہ کے چھت پر گیا اور پھر وہاں رہائش گاہوں کی چھتوں سے ہوتا ہوا کرنل دورانی کی رہائش گاہ کی چھت پر آ گیا۔ اس نے کرنل دورانی کی رہائش گاہ کی چھت پر ایک چھوٹی سی مشین آن کر رکھ دی۔ اس مشین کا یہ فائدہ تھا کہ اس مشین سے نہ صرف رہائش گاہ کے تمام سیکیورٹی سسٹم بلاک ہو جاتے ہیں بلکہ رہائش گاہ میں لگے ہوئے شارٹ سرکٹ کیمرے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے اور ان کے لینز اس قدر دھندلا جاتے تھے کہ وہ واضح طور پر کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے۔ کرنل ڈیریمن ریمنڈ کے ساتھ کرنل دورانی کی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا اور پھر وہ اسے تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک کمرے میں کرنل دورانی مل گیا جو اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور گیس کی وجہ سے وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ رہائش گاہ کے دوسرے افراد اور گارڈز بھی گیس کے اثر سے بے ہوش ہو چکے تھے۔ کرنل ڈیریمن اور ریمنڈ نے مل کر کرنل دورانی کو بیڈ سے اٹھایا اور ایک کرسی پر لا کر باندھنا شروع کر دیا، اور پھر کرنل ڈیریمن نے سب سے پہلے کرنل دورانی کا لباس اتار کر پہنا اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی میک اپ کٹ نکالی اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کرنل دورانی کا میک اپ کرنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں کرنل ڈیریمن کرنل دورانی کے میک اپ میں تھا۔ وہ اپنے فن میں اس قدر ماہر تھا کہ واقعی میک اپ کرنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے کرنل دورانی اور اس میں کوئی معمولی سا بھی فرق نہ ہو اور وہ دونوں جڑواں بھائی ہوں۔ گڈ شو، ریلی گڈ شو، آپ واقعی اپنے فن میں یکتا ہیں جناب۔ اگر آپ نے یہ میک اپ میرے سامنے نہ کیا ہوتا تو میں آپ کو ہی کرنل دورانی سمجھتا۔ ریمنڈ نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، میک اپ کرنے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے۔ نانسنس، میرا کیا ہوا میک اپ نہ تو کوئی پہچان سکتا ہے اور نہ ہی میرا میک اپ کسی طریقے سے واش کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ یہ ثابت نہیں کر سکے گی کہ میں کرنل دورانی نہیں ہوں۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو آپ کو ماسٹر مائنڈ اور گیم ماسٹر کہا جاتا ہے، اور آپ ایک بار جس کا روپ دھار لیں تو اصل انسان بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ اصلی ہیں اور آپ نقلی ہیں۔ ریمنڈ نے شاماندانہ لہجے میں کہا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے اسے M9 کا انجیکشن لگا دیا ہے؟ کرنل ڈیریمن نے کہا، جی ہاں، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے۔ ریمنڈ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، پھر اسے ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ انجیکشن لگنے کے ٹھیک 3 منٹ بعد اسے ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ کرنل ڈیریمن نے حیرت سے کرنل دورانی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اسی لمحے کرنل دورانی کی جسم میں حرکت پیدا ہوئی، یہ لیں، ہوش آ رہا ہے اسے۔ ریمنڈ نے کرنل دورانی کی جسم میں حرکت دیکھ کر کہا تو کرنل ڈیریمن نے اس بات میں سر ہلا دیا، تم باہر جا کر اس رہائش گاہ میں 2 اور بے ہوشی کے گیس کے کیپسول فائر کر دو تاکہ رہائش گاہ کے افراد اور محافظ بدستور بے ہوش رہیں، تب تک میں کرنل دورانی سے بات چیت کر لیتا ہوں۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جیب سے بے ہوشی کے گیس کے کیپسول فائر کرنے والی گن نکال کر ریمنڈ کی جانب اچھال دی، جیسے ریمنڈ نے ہوا میں ہی دبوچ لیا، اور پھر وہ گن لے کر باہر نکلتا چلا گیا۔ کرنل ڈیریمن نے ارد گرد کے علاقے میں بے ہوشی کی گیس والے کیپسول فائر کرنے سے پہلے ایک گولی خود بھی کھا لی تھی اور ایک ریمنڈ کو بھی کھلا دی تھی تاکہ ان پر بے ہوشی کی گیس کا اثر نہ ہو سکے۔ اسی لمحے کرنل دورانی نے اکراتے ہوئے آنکھ کھول دیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مضبوطی کے ساتھ ایک کرسی پر رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ یہ کیا؟ مجھے کس نے باندھا ہے؟ اور تم کرنل دورانی کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر اپنے سامنے کھڑے ہوئے ہم شکل پر پڑی تو بولتے بولتے جیسے اس کی زبان ہی بند ہو گئی اور وہ آنکھیں پھاڑ کر اپنے ہم شکل کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ کیوں کرنل دورانی، مجھے اپنے روپ میں دیکھ کر حیران ہو رہے ہو کیا؟ کرنل ڈیریمن نے مسکرا کر کرنل دورانی کی آواز میں کہا، اور اس کے منہ سے اپنی آواز سن کر کرنل دورانی ایک اور جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ہم شکل اور میری آواز؟ کون ہو تم؟ کرنل دورانی نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، تمہارا ہمزاد۔ کرنل ڈیریمن نے ہنستے ہوئے کہا، ہمزاد کیا مطلب؟ کرنل دورانی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، ہاں، ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے جس کا رنگ، روپ، چال ڈھال اور آواز بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے، جیسے کہ تمہاری اور میری۔ اب یہ فیصلہ تم کر لو کہ تم میرے ہمزاد ہو یا میں تمہارا ہمزاد ہوں۔ کرنل ڈیریمن نے مسکراتے ہوئے کہا، فضول باتیں مت کرو، سچ بتاؤ کون ہو تم، اور تم میری رہائش گاہ میں اس قدر حفاظتی انتظامات کے باوجود کیسے داخل ہو گئے؟
اور تم نے میرا روپ کیوں دھا رکھا ہے؟ اس بار کرنل درانی نے غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میں یہاں بلیک بک کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم بلیک بک کے بارے میں جانتے ہو تو پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہو سکتا ہوں اور میں نے تمہارا روپ کیوں دھارا ہے۔ کرنل ڈیریمن نے کرنل درانی کی جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بلیک بک؟ کون سی بلیک بک؟ کرنل درانی نے ربر لہجے میں کہا، اور کرنل ڈیریمن ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے کرنل درانی کے لہجے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ واقعی بلیک بک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو میری انفارمیشن غلط نہیں تھی، میجر راشد نے تمہیں بلیک بک کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کرنل ڈیریمن نے کہا۔ میجر راشد کا سن کر کرنل درانی بے اختیار چونک پڑا۔ میجر راشد؟ کیا مطلب؟ میجر راشد کا بلیک بک سے کیا تعلق ہے اور تم اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ کرنل درانی نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں کہوں کہ میجر راشد کو ہلاک کرنے میں میرا ہاتھ ہے تو؟ کرنل ڈیریمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کرنل درانی ایک بار پھر چونک پڑا۔ تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ میجر راشد میرا دوست، میرا بھائی اور میرا اچھا ورکر تھا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر اسے کسی نے جان بوجھ کر ہلاک کیا تو میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اس کا سر اپنے پیروں میں تلے نہ کچل دوں گا۔ کرنل درانی نے گڑاتے ہوئے کہا، تو میں تمہارے سامنے ہوں، آؤ کچلو مجھے اپنے پیروں کے نیچے۔ کرنل درانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہو نہا تم نے بزدلوں کی طرح مجھے باندھ رکھا ہے، ہمت ہے تو کھولو مجھے، پھر دیکھنا میں تمہارا کیسا حشر کرتا ہوں۔ کرنل درانی نے اسی انداز میں کہا، کھول دوں گا، بے فکر ہو، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی مجھے تم سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، مجھے میری باتوں کا جواب دے دو تو پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، کون سی باتیں پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے اور کیوں؟ کرنل درانی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میجر راشد کے ساتھ جن 4 افراد نے اسرائیلی میزائل اسٹیشن تباہ کیا تھا اور تم نے انہیں کہاں انڈر گراؤنڈ کیا ہے؟ کرنل ڈیریمن نے ایک ایک لفظ رک کر کہا تو کرنل درانی بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ تو تمہارا تعلق اسرائیل سے ہے؟ کرنل درانی نے گھبراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے قب میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ کرنل ڈیریمن سے باتیں کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں دونوں ہاتھ کو حرکت دے کر اپنی رسیاں ڈھیلی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کرنل ڈیریمن نے اسے اس مضبوطی سے باندھ رکھا تھا کہ کوشش کے باوجود کرنل درانی ہاتھ کی رسیاں ڈھیلی نہ کر پا رہا تھا۔ اسی لمحے ریمنڈ اندر داخل ہوا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر کرنل درانی ایک بار پھر چونک پڑا۔ یہ کون ہے؟ کرنل درانی نے پوچھا۔ یہ میرا ساتھی ہے، کرنل ڈیریمن نے جواب دیا۔ یہ اندر کیسے آ گیا ہے؟ میرے گھر والوں اور میرے محافظوں کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے؟ کرنل درانی نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال تو وہ سب بے ہوش ہیں۔ اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ ان سب کو بھی گردنیں توڑ دی جائیں گی۔ کرنل ڈیریمن نے شفقت سے کہا، اور کرنل درانی چونک کر اس کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگر میرے گھر والوں یا میرے محافظوں کو ایک خراش تک بھی آئی تو تمہارا انجام بے حد اذیت ناک ہوگا۔ کرنل درانی نے کہا، فی الحال تو تم اپنے انجام کی فکر کرو کرنل درانی، یہ تو تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میرا تعلق اسرائیل سے ہے۔ جب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ میرا تعلق اسرائیل کی کس ایجنسی سے ہے اور میں کون ہوں تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، تم کون ہو اور تمہارا کس اسرائیلی ایجنسی سے تعلق ہے؟ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم مجھے رسیوں سے آزاد کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر مجھے موقع مل گیا تو پھر تم اور تمہارا یہ ساتھی میرے سامنے دوسرا سانس بھی نہیں لے سکیں گے۔ کرنل درانی نے کہا، مجھے ان چاروں کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہیں وہ؟ تم نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے؟ کرنل ڈیریمن نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، وہ جہاں بھی ہیں محفوظ ہیں، تم ان تک کسی بھی صورت بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ کرنل درانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ کرنل ڈیریمن ہے، نانسنس، ریڈ فلائی کا چیف۔ کرنل ڈیریمن جو ناممکن کو بھی ممکن کرنا جانتا ہے، ریمنڈ نے کہا، اور ریڈ فلائی کا اور کرنل ڈیریمن کا نام سن کر کرنل درانی بری طرح سے چونک پڑا۔ او تو تم کرنل ڈیریمن ہو، بہت خوب۔ اسرائیل نے میجر راشد اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینے کے لیے تم جیسے شفاق اور بے رحم درندوں کو یہاں بھیجا ہے، بہت خوب۔ کرنل درانی نے زہریلے لہجے میں کہا، ہاں، میں تم سب سے انتقام بھی لوں گا اور وہ چیز بھی حاصل کروں گا جو میجر راشد اسرائیل سے چوری کر کے لایا ہے۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، میجر راشد اسرائیل سے کچھ چرا کر لایا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ چور نہیں تھا۔ کرنل درانی نے انتہائی غصے لہجے میں کہا، وہ چور ہی ہے۔ وہ اسرائیل کی وزارت دفاع کے اسٹرائنگ روم میں گیا تھا اور وہاں سے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیکرٹ میزائل اسٹیشن کا نقشہ حاصل کیا تھا اور وہاں سے بلیک بک بھی چوری کی تھی جو اس نے اپنے ساتھیوں سے نظر بچا کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ میں بلیک بک کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ میجر راشد نے تمہیں اس بلیک بک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ بلیک بک میجر راشد کے پاس ہی تھی۔ وہ کہاں ہے اس کے بارے میں وہ چاروں ضرور جانتے ہوں گے کہ وہ میجر راشد کے ساتھ تھے، بلکہ بلیک بک ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی عمل ہے جسے حاصل کرنے کے لیے میں یہاں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اب تمہیں اس بات کا بھی علم ہو چکا ہے کہ میں کون ہوں اور میری ایجنسی کا کیا نام ہے، اس لیے تمہیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ بلیک بک کے لیے میں پاکیزہ کی اینٹ سے اینٹ بھی بجا سکتا ہوں۔ کرنل ڈیریمن نے کہا۔
ہاں میں کسی بلیک بک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اگر جانتا بھی ہوتا تو میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتا۔ میری کچھ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آخر اس بلیک بک میں ایسا کیا ہے کہ جس کے لیے تم پاکیشا کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے یہاں آئے ہو؟ کرنل درانی نے کہا، تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ بلیک بک میں کیا ہے، مجھے ان چاروں افراد کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں، میں خود ہی ان سے پوچھ لوں گا۔ میجر راشد نے انہیں بھی بلیک بک کے بارے میں کچھ بتایا تھا یا نہیں؟ اگر وہ بھی بلیک بک کے بارے میں لا علم ہوئے تو پھر میں تمہارے روپ میں ایک بار پھر میجر راشد کی رہائش گاہ میں جاؤں گا۔ میجر راشد نے ضرور بلیک بک اپنی رہائش گاہ میں ہی چھپا رکھی ہوگی، جسے میں ہر صورت میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، تو ڈھونڈ لو جا کر، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کرنل درانی نے طنزیہ لہجے میں، تو تم نہیں بتاؤ گے؟ کرنل ڈیریمن نے اغرا کر کہا، نہیں بالکل نہیں۔ کرنل درانی نے ٹھوس لہجے میں کہا، سوچ لو کرنل درانی، میں تمہارا بہانہ کشر کر سکتا ہوں، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ مجھے ان چاروں کے ٹھکانے بتا دو، تمہاری جان سستے میں چھوٹ جائے گی ورنہ۔ کرنل ڈیریمن نے اغراتے ہوئے کہا، میری یہ جان میرے وطن عزیز کے لیے ہے، وہ چاروں میرے وطن کے ہیرو ہیں، میں اپنے وطن کے ہیروز کے بارے میں تمہیں بتا کر اپنے وطن سے غداری نہیں کروں گا، چاہے تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ کرنل درانی نے اسی انداز میں کہا، اوکے، ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم اپنے وطن کے کتنے وفادار ہو ریمنڈ۔ ریمنڈ نے پہلے غرا کر کرنل درانی سے اور پھر اپنے ساتھی ریمنڈ سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ ریمنڈ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میرے بیگ سے وائٹ لوشن اور سرخ مکھیوں کا وہ جار نکال کر لے آؤ جس سے میں نے میجر راشد کو لاک کیا تھا۔ کرنل ڈیریمن نے کہا تو کرنل درانی ایک بار پھر چونک پڑا۔ یس باس، ریمنڈ نے کہا اور تیز تیز چلتا ہوا ایک بار پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تو وہ سرخ مکھیاں تم نے بھیجی تھیں؟ کرنل درانی نے غرا کر کہا، جب میں نے مان لیا ہے کہ میجر راشد کو میں نے ہی قتل کیا تو تمہارا یہ سوال احمقانہ سا نہیں لگتا؟ کرنل ڈیریمن نے سر جھٹک کر کہا، تم اگر مجھے بلیک بک کے بارے میں بتا دو کہ اس میں کیا ہے تو ہو سکتا ہے میں اس کے اصول کے لیے تمہاری کوئی مدد کر سکوں، ہو سکتا ہے کہ اس بک سے پاکیشا کو کوئی مفاد نہ ہو۔ اگر بلیک بک سے پاکیشا کو کوئی مفاد وابستہ ہوتا اور وہ بک میجر راشد کے پاس ہوتی تو وہ مجھ سے کبھی نہ چھپاتا بک، یا تو وہ میرے حوالے کر دیتا ورنہ وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا دیتا۔ کرنل درانی نے کہا، تم مجھے صرف ان 4 جانٹوں کا بتا دو کہ وہ کہاں ہیں، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ میجر راشد کے ساتھ ان چاروں نے بھی مجھ سے چند روز کی رخصت لی تھی، رخصت لے کر وہ کہاں گئے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ کرنل درانی نے کہا، اسی لمحے ریمنڈ چمڑے کا ایک بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا، اس نے بیگ لا کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ بیگ سے سرخ مکھیوں والا جار نکالو، کرنل ڈیریمن نے کہا، اور ریمنڈ نے اس بات میں سر لا کر بیگ کھولا اور اس میں سے شیشے کا ایک جار نکال لیا۔ اس جار میں سرخ رنگ کی مکھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان مکھیوں کو دیکھ کر کرنل درانی بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا۔ کرنل ڈیریمن آگے بڑھا اور اس نے بیگ کھول کر اس میں سے ایک چھوٹی مگر لمبے منہ والی بوتل نکال لی۔ بوتل میں ہلکے زرد رنگ کا ملول بھرا ہوا تھا۔ کرنل ڈیریمن وہ شیشی لے کر کرنل درانی کے پاس آ گیا۔ اس بوتل میں میلاک بوٹی کا رس بھرا ہوا ہے، میں رس کا ایک قطرہ تمہارے جسم پر ٹپکاؤں گا، پھر میں سرخ مکھیوں کے جار کا منہ کھول دوں گا، جیسے ہی جار کا منہ کھلے گا اس میں سے سرخ مکھیوں نکل کر تم پر جپٹ پڑیں گی اور پھر یہ اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ تمہاری رگوں سے خون کا ایک ایک قطرہ تک نہ نچوڑ لیں۔ کرنل ڈیریمن نے کہا، ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا کرنے سے تم مجھ سے ان چاروں کو پتہ گلوانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ بھی آزما کر دیکھ لو۔ کرنل درانی نے منہ بنا کر کہا، ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کہ تم کس قدر قوت ارادی کے مالک ہو۔ کرنل ڈیریمن نے غرا کر کہا اور اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور بوتل کرنل درانی کے نزدیک لے آیا، پھر اس نے ملول کا ایک قطرہ کرنل درانی کے سر پر ٹپکا دیا۔ اب اس ایک قطرے کی وجہ سے دیکھنا سرخ مکھیاں تمہارا کیا حشر کرتی ہیں، کرنل ڈیریمن نے کہا اور بوتل بند کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ پیچھے ہٹ کر اس نے بوتل بیگ میں ڈالی اور میز پر پڑا ہوا سرخ مکھیوں والا جار اٹھا لیا۔ اسے جار اٹھاتے دیکھ کر ریمنڈ پریشانی کے عالم میں تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ تم گھبراؤ نہیں، یہ میری صدائی ہوئی سرخ مکھیاں ہیں، یہ صرف اسی پر عمل کرتی ہیں جن پر میلاک کا رس ٹپکایا گیا ہو، مجھے اور تمہیں یہ مکھیاں کچھ نہیں کہیں گی۔ کرنل ڈیریمن نے ریمنڈ کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر کہا تو ریمنڈ کے چہرے پر قدرے اطمینان آ گیا۔ کرنل ڈیریمن نے جار کھولا تو اس میں سے سرخ رنگ کی کچھ مکھیاں نکل آئیں۔ جیسے ہی چند مکھیاں جار سے باہر آئیں تو کرنل ڈیریمن نے جار دوبارہ بند کر دیا۔ جار سے نکلنے والی سرخ مکھیوں کی تعداد کم تھی لیکن ان کی بنبناہٹ اس قدر تیز تھی کہ کمرے میں آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مکھیاں بنبناتی ہوئی تیزی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھیں، پھر اچانک وہ تیزی سے مڑیں اور ایک ساتھ کرسی پر بندھے ہوئے کرنل درانی کی طرف لپک پڑیں۔ سرخ مکھیوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کرنل درانی نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کیں اور پھر اس نے دل ہی دل میں مختلف آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ سرخ مکھیاں کرنل درانی کی گردن، چہرے اور اس کے ہاتھوں پر
آ کر بیٹھ گئی ہوں۔ دوسرے لمحے کرنل درانی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں گرم گرم سوئیاں سی اترنا شروع ہو گئی ہوں۔ چند ہی لمحوں میں کرنل درانی کو اپنی رگوں میں آگ سی بھرتی ہوئی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کچھ دیر سختی سے جبڑے پیچھے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پھر جب اسے اپنے جسم کی ہڈیاں تک آگ کی طرح جلتی ہوئی محسوس ہونا شروع ہوئیں تو اس کا منہ کھل گیا اور پھر کمرہ اس کی انتہائی دردناک اور زوردار چیخوں سے گونجنا شروع ہو گیا۔